اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاہلیہ صلوات قابل قدر مؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں آج 10 صفر المظفر کی مجلس عزا کے لیے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ کل کے عنوان کا تسلسل ہے، یعنی معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ ہم یہ عزت حاصل کر رہے ہیں کہ 4 روزہ مجالس میں 4 ہی روز اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے حصول کے لیے کیپیبلٹی چاہیے، صلاحیت چاہیے۔ ہر ظرف میں یہ معرفت سما نہیں سکتی، پہلے ظرف کو پیوریفائی کرنا ہوگا تاکہ اس میں امام علیہ السلام کی معرفت سما سکے۔ اس معرفت کے لیے طہارت ظاہر اور طہارت باطن، یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بدن کو انسان پاک رکھے۔ آج کل میں عموماً جوانوں سے، بزرگوں سے ایک ایکسکیوز سنتا ہوں، نماز جب وہ نہیں پڑھتے کہ ہمارے کپڑے ناپاک تھے اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آج کے معرفت امام زمانہ کے دوسرے سلسلے میں شرعی طور پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر یقین ہو کہ کپڑوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نماز مس ہو جائے گی تو کپڑوں کا ناپاک کرنا شرعاً فعل حرام اور گناہ کبیرہ۔ یہ ایکسکیوز درست نہیں جو نماز کو قضا کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ لہذا طہارت ظاہر اور طہارت باطن، مثلا ایک مثال ابتدائی میں عرض کر دوں، ہمارے ایک مرجع تقلید گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید خنساری رحمت اللہ علیہ۔ ارلی 80s میں ان کی وفات ہوئی اور مجھ فقیر کو ان کے جنازے میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں جب جنازے میں شریک تھا تو آغا انصاری سے، جو میرے کلاس فیلو تھے، شیخ محمد علی انصاری، ان سے میں نے سوال کیا جو تدفین کے انچارج تھے کہ آغا کے جنازے میں کوئی خاص چیز
آپ نے دیکھی ہو تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے آغا خنساری کے جنازے میں ایسے 20 سے زیادہ افراد کو یہ کہتے ہوئے سنا جو امام کی خدمت میں گاہے گاہے شرف یاب ہو چکے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حجت ابن الحسن نے، امام زمانہ نے اس مجتہد کے جنازے کو کندھا دیا. اب آپ ذرا معرفت کا لیول دیکھیں کہ انسان اپنے آپ کو اس درجے پر پہنچا دے کہ زمانے کا امام جنازے میں شرکت فرمائے. میں نے جب پوچھا کہ کوئی ان کی خصوصیات میں سے خاصیت بتائیے تو مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے بلوغ سے لے کر زندگی کی آخری صبح تک ڈیلی بیسس پر جو غسل کیا روزانہ، اس کی نیت یہ ہوتی تھی کہ شرف یابی اعلی حضرت امام زمانہ کی ملاقات کے لیے غسل کر رہا ہوں قربتاً اللہ، کہ امام ملے تو طیب و طاہر ہوں، باوضو بھی ہوں اور غسل کر کے جاؤں گا. معرفت امام کے لیے آج سے یہ ایک کلیہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیجئے کہ جو شخص ہمیشہ طیب و طاہر رہے، باوضو رہے ہمیشہ، اور ڈیلی بیسس پر یہ عہد کر لے، شاور تو آپ لیتے ہی ہیں، صرف نیت ہی ایڈ کرنی ہے. نیت کر لیں کہ آج کے بعد عمر بھر ہمارے شاور کے ساتھ یہ نیت ہو جائے گی کہ امام زمانہ سے ملاقات کا غسل کر رہا ہوں، کر رہی ہوں. خاتون کہے گی سنت قربتاً اللہ. ہمارے دوست آغا انصاری کا کہنا یہ ہے کہ آغا خنساری فرماتے تھے کہ یہ ممکن نہیں کہ زمانے کے امام کو آپ ڈیلی یاد کریں اور وہ عمر بھر ایک مرتبہ بھی آپ کو زیارت نہ کرائے. گویا یہ ایک معرفت امام حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہری طور پہ طیب و طاہر رہیں، پاک رہیں، کلین رہیں. کلینلینس النظافت من الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے وہ تو ایمان کی بھی شرط ہے اور نظافت نصف ایمان ہے. یہ پہلا سمجھ لیجئے معرفت کا زینہ ہے. ہائیجین سے لے کر، پرسنل ہائیجین سے لے کر اور مسجد و مدرسہ و خانہ گاڑی وغیرہ کی کلینلینس تک، یہ سب پہلا زینہ ہو گیا حجت ابن الحسن کی زیارت کا، شرف یابی کا، معرفت کا. کیونکہ امام ظاہر تسلسل ہے آئے تطہیر کے مصادیق کا. جیسے وہ طیب و طاہر ہے، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی پاک و منزہ. ایک بہت بڑے عالم اہل سنت جن کو میں نے بحمداللہ شرف یاب کیا، کشتی آل محمد پر سوار کیا، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کی، بلکہ آج بھی وہ موجود ہیں، ماشاءاللہ مجالس پڑھ رہے ہیں ہمارے اسٹیجز کے اوپر، ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے اندر. آپ ان کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنے بڑے مناظرے کے بعد ڈاکٹر سخاوت حسین نے شیعہ کیا، تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے ان کی طہارت ظاہری کو دیکھ کر مذہب قبول کر لیا کہ اگر غلام ایسا ہائیجینکلی صاف ستھرا رہتا ہے تو پھر امام کتنے صاف ہوں گے، امام کتنے کلین ہوں گے. یہ میسج میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آل محمد کے ماننے والوں کو آل محمد کے دشمنوں سے ممتاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اتنے پاک و صاف ہوں کہ دنیا یہ کہے کہ اگر امتی اتنا پاک ہے تو پھر اہل بیت کتنے پاک ہوں گے، وہ کتنے طیب و طاہر. اب آ جائیے دوسرا ایشو امام کی معرفت کے لیے طہارت باطن کی ضرورت ہے، انسائٹ کی طہارت کی. یہ ذرا مشکل مرحلہ ہے، اسی کو تہذیب نفس بھی کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں.
اسی کو تہذیب اخلاق بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر جو ڈیٹیل سے گفتگو آئے گی، وہ شمون صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کے صاحبزادے کے دولت خانے پہ پرسوں جو مجلس پڑھی جائے گی دوپہر میں، وہ ساری کی ساری اس عنوان پہ ہوگی۔ صرف یہاں ایک جملہ عرض کر دیں کہ اندر کیسے انسان کا پاک ہو، یعنی معرفت امام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو حسد سے پاک کرے، جھوٹ سے پاک کرے، فریب سے پاک کرے، دغا بازی سے پاک کرے، غیبت سے پاک کرے، تہمت سے پاک کرے، تعصب سے پاک کرے، الزام تراشیوں سے پاک کرے، حقد و کینہ سے پاک کرے۔ یہ ممکن نہیں کہ حب امام بھی رہے اور کینہ بھی رہے۔ یہ سینہ اس کے لیے ہے، اس میں امامت کا سفینہ و زینہ رہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ حقد و کینہ رہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کہاں اتنے، ہم کوئی مولوی تھوڑی ہیں، مولانا تھوڑی ہیں کہ ہم اس معراج پہ پہنچیں گے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیجئے۔ امام زمانہ کی معرفت کے لیے مولوی ہونا شرط نہیں، صرف مومن ہونا شرط ہے۔ ہر مومن پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے شرعاً کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب ذرا امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے والوں کی مثالیں اگر آپ غور فرمائیں، مثلا امام کے نیابت خاصہ رکھنے والے غیبت صغرا کے ایک نائب جب فوت ہوتے ہیں تو امام اگلے نائب کو خط لکھتے ہیں۔ اب اس میں جو کامنٹس دیتے ہیں ان پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ امام خط لکھ کے کہتے ہیں ہمارا جو جانے والا نائب تھا عاش سعیدا و مات سعیدا، ہم امام ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی بھی پاک تھی اور موت بھی پاک تھی۔ ذرا طیب و طاہر ہونے سے اندازہ لگائیں کہ انسان نے اپنے آپ کو کس معراج کی، کس کردار کی معراج تک پہنچایا۔ اس معراج کردار کے سبب زمانے کا امام فرما رہا ہے عاش سعیدا و مات سعیدا، زندہ رہا میرا نائب تو سعید رہا، مرا بھی ہے تو سعید مرا ہے۔ پوری دنیا کے کسی فرقے میں کسی امام کو یہ حق نہیں ہے وہ یہ کہے کہ 100% میرے غلام کی زندگی بھی پاک تھی اور 100% میرے غلام کی اگلی زندگی بھی پاک ہے۔ اگر یہ حق ہے تو صرف ان کو ہے جو دنیا کے بھی مالک ہیں اور آخرت کے بھی مالک ہیں۔ دنیا کے فرقوں کے اماموں کو اپنے بارے میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ سعید تھے اور سعید رہیں گے، اور ہمارے امام کا اپنے غلام کے بارے میں کانفیڈنس دیکھیے کہ وہ تھے بھی سعید اور قیامت کے دن آئیں گے بھی سعید۔ مثلا ایک نائب کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے تاریخ بھری پڑی ہے اعتراضات کرنے والوں کی، آج بھی ہیں اعتراضات کرنے والے، مختلف ہیلے بہانے سے حجت ابن الحسن پر، ان کے نائبوں پر، مجتہدین پر، حوزہ علمیہ پر، علماء دین پر، خدام مذہب پر اعتراض کرنے والوں کی تو کمی نہیں۔ نائب خاص کے بارے میں اعتراض کیا تو امام علیہ السلام نے رکا لکھا، خط لکھا، توقیع مبارک لکھی۔ یہ خود ایک بہت بڑا چیپٹر ہے معرفت امام زمانہ میں۔ آج سن لیجئے کہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ہمارے علماء نے والیوم لکھے ہیں توقیعات حضرت حجت پر۔ وہ رکے، وہ کاغذات، وہ لیٹرز جو امام علیہ السلام کے دستخط مبارک سے لوگوں تک پہنچے ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیعات، کہ یہ مبارک توقیع ہے۔ ان توقیعات میں ایک توقیع یہ ہے کہ جب اعتراض کیا کہ ان کو کیا کانفیڈنس ہے کہ یہ امام کے نائب ہیں، اور ہم کس طرح مانیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ
امام علیہ السلام کا پیغام ہے تو امام نے خط لکھ کے کہا کہ اے میرے ماننے والو، قولہ قولی و طاعتہ طاعتی، جو میرا نائب کہہ دے سمجھو میں نے کہا ہے، اور جو اس کی اطاعت کر لے سمجھے اس نے امام زمانہ کی اطاعت کی۔ ذرا کانفیڈنس دیکھیں کہ انسان کس درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو مولانا بھی نہیں تھے، یہ مجتہد عالم نہیں تھے، یہ جو نواب اربعہ ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ حسین ابن روح، یا آیت اللہ شیخ علی ساموری، یا آیت اللہ عثمان ابن سعید، یا سعید کے بیٹے کے بارے میں، یا محمد ابن عثمان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا کہ وہ آیت اللہ تھے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان بھی عظمت کردار کے سبب اپنے آپ کو اس منزل تک لے جا سکتا ہے کہ زمانے کا امام کہے اس کا قول میرا قول ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ وہ پڑھے لکھے ضرور تھے، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ ان پڑھ تھے، مگر وہ پروفیشنلی ان مناصب پر نہیں تھے جن مناصب پر عموماً لوگوں کو پہچانا جاتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور بھی آج میں عرض کر دوں معرفت امام زمانہ کے اس ٹاپک میں، سابقہ زمانے میں کام زیادہ ہوتا تھا، القاب کم ہوتے تھے۔ آج القاب زیادہ ہیں، کام بالکل کم ہو گیا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیخ طوسی مجتہد اعظم نہ تھے؟ مگر آپ ہمیشہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں شیخ طوسی، کبھی آیت اللہ نہیں سنا آپ نے؟ طوسی شیخ مفید کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آیت اللہ نہ تھے؟ جن کو خواب میں آ کر بی بی فاطمہ کہے کہ میرے دو بیٹوں رضی و مرتضیٰ کو پڑھائیے، اس مجتہد کا کیا مقام ہوگا؟ غور فرمائے۔ مگر ان کے نام کے ساتھ آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ آیت اللہ لکھا ہوا ہو؟ حالانکہ وہ کیا آیت اللہ نہیں تھے؟ یا ہلی کے نام کے ساتھ کیا وہ آیت اللہ العظمیٰ نہیں تھے؟ تو دھیرے دھیرے کام کم ہوتا جا رہا ہے، القاب کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے۔ یا یوں کہوں کہ پہلے اس زمانے میں شاید لوگوں کو معرفت نہ تھی، اب ظاہر ہے کہ اس وقت لائٹ کا دور ہے تو لوگوں کو آہستہ آہستہ معرفت ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ القاب کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو القاب کوئی بری چیز نہیں ہے بشرطے کہ غلط القاب نہ دیے جائیں۔ اگر غلط لقب دیں گے تو گناہ ہوگا۔ جیسے کوئی صاحب بیچارے مولانا کا معنی ہی نہیں جانتے، آپ انہیں زبردستی مولانا مولانا کہے جا رہے ہیں۔ یا مثلا کوئی صاحب بیچارے علامہ ہے ہی نہیں، آپ انہیں زبردستی علامہ کہے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے حجت الاسلام کے معنی ہی نہیں جانتے، آپ انہیں حجت الاسلام کہے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب کو بیچاروں کو آیت اللہ کا پتہ ہی نہیں، انہوں نے کورس خواب میں نہیں پڑھا، آپ انہیں آیت اللہ کہے جا رہے ہیں۔ یہ تشریفات نہیں ہے، یہ جناب کی طرح کا لقب نہیں ہے، یہ القاب وہ ہیں جن میں آنیسٹی شرط ہے، دیانت شرط ہے۔ جس طرح کسی نااہل کو اہل کہنا گناہ ہے، اسی طرح اہل کو نااہل کہنا گناہ ہے۔ اس چیز سے نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ خیر بات بہت دور نہ چلی جائے تو ذرا نواب اربعہ کے بارے میں آپ ملاحظہ فرمائیں کتنا کانفیڈنس ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ وہ خط لکھتے ہیں اور امام باقاعدہ انہیں جواب دیتے ہیں۔ جو توقیعات ہیں حضرت حجت علیہ السلام کی، ان میں سے ایک توقیع مبارک میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اسے ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ یہ امام علیہ السلام کی خاص عنایت ہے، خاص لطف ہے اپنے زمانے کے ماننے والوں کے لیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، اے ہمارے ماننے والوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے حالات سے بے خبر ہیں، ہم پل پل کی اطلاع رکھتے ہیں تمہاری، ایک ایک لحظہ ہم تک تمہاری رپورٹ پہنچتی ہے اور ہم تمہارے ذکر سے بالکل غافل نہیں ہیں۔ فلولا ذالک لمستکم اللعواء واستلمکم الاعداء، اور اگر ہم تمہاری سپرویژن نہ کرتے، اگر ہم تمہارے گارڈین نہ ہوتے،
اگر ہم تمہارے سرپرست نہ ہوتے، اگر ہمارا دست شفقت تمہارے سروں پہ نہ ہوتا تو تم پر اتنی بلائیں نازل ہوتی کہ تمہارا نام و نشان مٹ جاتا اور تمہیں ہمارے دشمن اچک لیتے۔ اگر تم ساری مشکلات کے باوجود آج سروائیو کر رہے ہو تو سمجھو زمانے کے امام کا دست شفقت تمہارے سروں پہ قائم۔ اگر آپ غور فرمائیں، جس طریقے سے ہمیں قتل کیا گیا، جس طریقے سے ہماری کمیونٹی کو عراق میں مارا گیا، جس طریقے سے ہمیں بحرین میں مارا گیا، جس طرح ہمیں سعودی عرب میں مارا گیا، جس طرح ہمیں جارڈن وغیرہ میں سزائیں دی گئیں، جس طرح ہمیں شام میں مارا گیا، جس طرح ہمیں افغانستان میں مارا گیا، جس طرح ہمیں بر صغیر میں پاکستان میں مارا گیا، جس طرح ہمارے قتل عام کیے گئے، جس طرح ہمیں ایران میں شاہ ایران کے ذریعے مارا گیا، ہمارا تو نام و نشان مٹ جاتا۔ ہم اگر وجود رکھتے ہیں تو 3 وجوہات سے، ایک ولایت علی کی برکت سے، دوسرا عزاداری حسین سے، تیسرا شفقت حضرت حجت ابن الحسن سے۔ ہماری شفقت تمہارے اوپر ہے، اس لیے تم سروائیو کر رہے ہو، تم اس لیے ہمارے دشمنوں کے ذریعے ختم نہیں ہو پا رہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک مثال ملاحظہ فرما لیجئے، بحرین میں جیسے آج جعلی خلیفہ بحرین میں محبان اہل بیت کو، شیعان علی کو مار رہا ہے، قتل عام کرا رہا ہے، ہمیشہ سے بحرین کے اندر ایسی کنٹروورسی رہی ہے، حالانکہ بحرین میں تقریباً 80 سے 85% آج بھی پاپولیشن شیعان علی ابن ابی طالب کی ہے۔ یہی حال عراق میں تھا، اور عراق میں بھی آپ نے دیکھا یہی حال ایران میں تھا کہ ایران میں اتنی پاپولیشن کے باوجود شاہ ایران جیسا شخص حاکم رہا جس نے عزاداری حسین میں جانے والوں کو قتل عام کرایا۔ تو ایک غلط فہمی دور کر لیجئے کہ کوئی زبان سے کہہ دے کہ میں شیعہ ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، شیعت کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آل محمد کا فالوور ہے تو بالکل شیعہ ہے، ورنہ شیعت قبول نہیں۔ شیعہ کسی ڈگری کا نام نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایم ڈی کی ڈگری کر لی، اگر آپ پریکٹس نہ بھی کریں تو آپ ڈاکٹر ہی رہیں گے، جنازہ بھی اٹھے گا تو ڈاکٹر کے ذریعے اٹھے گا۔ شیعت ایسے نہیں ہے، شیعہ تشیع سے ہے، شیعہ کا مطلب ہے فالوئنگ۔ یہ تشیع جنازہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈائریکشن جنازے کی ہوتی ہے وہی تشیع جنازہ کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو ڈائریکشن علی کی ہو وہی شیعہ علی کی ہو۔ مثال آپ سن لیجئے کہ محمد ابن عیسیٰ بحرینی ایک عالم ہے، بہت بڑے متبحر عالم۔ اس دور میں جو حاکم تھا وہ تفضیلی تھا، اور اس کا ایک منسٹر تھا جو بڑا ہی متعصب تھا۔ ایک ایشو پیش ہوا دربار میں کہ وزیر نے کہا ہمارے گھر میں انار کا پیڑ ہے، اور ایک انار کے اوپر علی کے اپوننٹس کے، مخالفین کے نام قلم قدرت سے کندہ ہو کر آئے ہیں، تو اگر علی کی اپوزیشن ٹھیک نہ ہوتی تو اللہ ان کے نام علی کے ساتھ کیوں لکھتا؟ یہ بات آئی، اور بادشاہ نے اس منسٹر کے اس انار کو دیکھنے کے بعد علماء تشیع کو بلایا محمد ابن عیسیٰ بحرینی کی سربراہی میں، اور ان سے کہا کہ اس مسئلے کا جواب لاؤ یا پھر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محمد ابن عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن کی مہلت لیتے ہیں، 3 دن کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے۔ 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے کیا کیا، بڑے بڑے اکابر علماء جا کر باری باری جنگل میں امام زمانہ علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ کچھ استغاثے ہیں خاص،
کچھ القاب ہیں خاص. میں ایک لقب آج بلکہ کنیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس سے امام زمانہ قطعاً جواب عنایت فرماتے ہیں. اس کو آج سمجھ لیجئے. اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو اور یا ابا صالح کہہ کے آپ امام کو بلائیں تو امام فوراً جواب دیتے ہیں اور مشکل کو حل فرماتے ہیں. جس طرح یا علی آپ کہتے ہیں مولا علی آتے ہیں، اسی طرح اگر آپ یا ابا صالح المہدی کہیں تو امام زمانہ علیہ السلام مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں. مگر امام کے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے جس طرح کہ یہ علماء بحرین کو تھا. ایک عالم، 2 عالم، 3 عالم رات ہر شب میں باری باری کھڑے ہو رہے ہیں کہ امام کو پکارے. امام نہ پہلی رات آئے، نہ دوسری رات، نہ تیسری رات. سحر ہونے لگی، گھبرا سے گئے. محمد ابن عیسیٰ کی باری تھی، آخری رات میں گھبرا گئے کہ امام تو آئے نہیں. مگر غلام ایسا ہوتا ہے گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ امام نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہماری کوئی کوتاہی ہوگی، ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ امام کی آنکھوں میں رہ سکیں، ہم امام کی عنایت کے قابل نہیں ہوں گے، مگر ہم گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں. حقانیت مذہب جعفریہ پر حرف نہیں آنے دیں گے. کانفیڈنس ہو تو یہ ہو. یہ جو آج ہمارے شہید ہو رہے ہیں ایسے تو نہیں شہید ہو رہے، ورنہ اتنے شہیدوں کے بعد آلموسٹ 7,500 کی فہرست ہے اس وقت جو پاکستان میں شہید ہو چکے ہیں. ایک شخص بتا دیجئے جس نے شہید ہونے کے ڈر سے مذہب شیعہ کو چھوڑ دیا ہو. یہ کانفیڈنس ہے تشیع کا اپنے امام زمانہ کے دستے شفقت کے اوپر. کہیں عراق میں دیکھ لیجئے، عراق میں تو ملینز مارے گئے. کوئی ایک کنورٹڈ خاندان بتا دیجئے کہ اس ڈر کی وجہ سے اس نے مذہب شیعہ چھوڑ دیا ہو کہ ہمیں صدام مار رہا ہے یا حسن البکر مار رہا ہے. 61 ہجری سے لے کر آج 1435 ہجری تک کوئی ایک شخص کسی صدی میں، کسی سال میں، کسی شہر میں، کسی قریے میں ایسا نہیں گزرا کہ جس کی زبان پر علی ولی اللہ آیا ہو اور بعد میں علی ولی اللہ رخصت ہو گیا ہو. یہ امام علیہ السلام کی کرم نوازی ہے. اس مذہب کی حقانیت کا یہی ثبوت ہے. آخری وقت جب آ گیا، جب اس قریب ہوئے، اپنے دوستوں سے کہنے لگے کہ لگتا ہے امام شفقت نہیں فرما رہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، مذہب شیعہ پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. کہ ادھر سے دیکھا کہ ایک شخص چاند کی چاندنی کے سامنے چاند سے زیادہ دمکتا ہوا سامنے آیا. دیکھا کہ یہ کون ہے جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمک رہا ہے. تو کہا کہ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا مسئلہ درپیش ہے؟ یہ مسئلہ درپیش ہے. آنے والے نے کہا کہ بادشاہ سے کہنا کہ جب انار چھوٹا تھا تو اس متعصب منسٹر نے اپنے بزرگوں کے نام کندہ کر کے ایک خول چڑھا دیا تھا. جیسے جیسے انار بڑا ہوتا گیا وہ خول اس کے اندر گڑتا گیا اور نام کندہ ہو گیا. اس میں قدرت کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کا کرتب ہے. اور پھر اسے توڑنا بڑے دربار کے اندر تو وہاں سے جنتی انار دانے نہیں نکلیں گے بلکہ جہنمی انسیکٹ نکلیں گے، جراثیم نکلیں گے. یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اگر علی کے مخالفین کی محبت رکھی جائے تو ایسے ہی جراثیم ہو جائیں گے قبر میں جیسے اس انار میں ہو گئے. محمد ابن عیسیٰ بحرینی نے کہا سرکار اگر آپ نے آنا ہی تھا تو پہلی 2 شبوں میں آ جاتے، یا جب میری باری تھی تو پہلے حصے میں آ جاتے، دوسرے حصے میں آ جاتے. یہ قریب فجر آئے ہیں، ہمیں بہت ہی پریشان کیا، سرکار پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو امام نے جو پیغام دیا آج ادارہ جعفریہ میں امام کی مقدس زبان سے معرفت امام زمانہ کے متلاشیان حق تک
تک پہنچانا ہے تاکہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو، ان کے تقوی میں بھی اضافہ ہو، عشق امام زمانہ میں بھی اضافہ ہو اور معرفت بھی بڑھے۔ امام نے کہا اے محمد ابن عیسیٰ بحرینی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس دربار شاہ میں 3 دن کی مہلت مانگو؟ تم نے دربار میں بلایا ہوتا، ہم دربار میں آئے ہوتے، آپ کی مشکل کو حل کر دیا ہوتا۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی محبت میں فریم آف ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ جہاں پکارے کانفیڈنس سے وہیں امام علیہ السلام پہنچیں گے اور آپ کی مدد فرمائیں گے۔ معرفت شرط ہے۔ معرفت کا ایک پہلو اور سن لیجیے، میں نے ابھی جیسے عرض کیا نواب اربع نہیں تو امام کو دیکھا ہوا تھا ظاہر بظاہر، امام کے ساتھ رہے ہیں، پھر خطوط کے جوابات امام علیہ السلام خود مرحمت فرماتے ہیں۔ اب ایک صاحب وہ سن لیجئے کہ جو امام کے دور کے نہیں ہیں، شیخ مفید۔ شیخ مفید کی قبر ہے کاظمین شریفین میں، صدر دروازے پر رائٹ سائڈ پر شیخ مفید کی قبر ہے، اور شیخ مفید نے اپنے آپ کو اس درجے پر عرفان اور معرفت امام میں پہنچایا کہ زمانے کے امام نے انہیں بھائی بھی لکھا اور دوست بھی لکھا۔ ذرا غور فرمائیں کہ جب نرجس کا لال کسی کو بھائی کہہ دے تو اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ بھائی لکھا اور ولی لکھا، دوست بھی اور بھائی بھی، اور نیک بھائی رشید اور سدید، نیک بھائی اور پکے دوست، باوفا دوست، نہ چھوڑنے والے دوست۔ اور انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کسی حاملہ خاتون کے بارے میں جو مر گئی، تو انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق کہا کہ کیونکہ فرع تابع اصل ہوتی ہے، فقہ میں برانچ روٹ کے تابع ہوتی ہے، تو جب ماں مر گئی تو بیٹا جو شکم میں ہے اسے بھی مرا ہوا تصور کر کے دفن کر دیا جائے۔ راستے میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا قبرستان جا رہے تھے دفن کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ بچہ زندہ ہے، بچے کو نکال لیجئے اور ماں کو دفن کر دیجئے۔ کہا ہمیں تو شیخ نے بتایا ہے، تو آنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ہمارے ہاں تو ہمیں سیلف پروموشن کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ چاہتے ہیں ہمارا نام آنا چاہیے، کاز پیچھے رہ جاتا ہے، ہمارا نام آگے آ جاتا ہے۔ یہ جس کا نام کائنات میں ہونا چاہیے اور ہے، بلکہ وَبِيُمْنِهِ ہی روز قل ورا، جس کے پاک نام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے، وہ اپنا نام چھپا رہا ہے مصلحتاً کہ غلام کی انسلٹ نہ ہو۔ فرماتے ہیں میں اسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں جس سے یہ آپ کو مسئلہ بتایا گیا تھا، میں اسی اسکول آف تھاٹ سے ہوں اور اس سے اگلا ایشو لے کر آیا ہوں۔ یہی حکم ہے اس وقت۔ انہوں نے بچہ نکال لیا، جب شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تو شیخ بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو کسی کو نہیں بھیجا تھا اصلاح کے لیے، سمجھدار تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ حجت ابن الحسن ہیں جنہوں نے ہماری غلطی کی اصلاح فرمائی ہے اور عہد کیا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ فتوے کے اہل نہیں رہے۔ غلطی ہو گئی، اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اگر ایک بچہ زندہ درگور ہو جاتا تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ یہ مجتہد ہے نا جسے ایک بچے کے زندہ درگور ہونے کا اتنا خیال ہے، اور ہماری کمیونٹی ہے جو ہر ایک کو زندہ درگور ہونے میں خوش ہو جاتی ہے۔ معرفت امام زمانہ دیکھیے کہ ایک بچہ زندہ درگور نہ ہو، ہم مینٹلی طور پر ہر ایک کو زندہ درگور کرنے کے لیے
تلے ہوئے. امام علیہ السلام کی توقیع مبارک خط امام کا ان کے پاس پہنچا، شیخ مفید کے پاس، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے شیخ آپ فتویٰ دینا ترک نہ کیجئے، جہاں غلطی ہوگی غلطی کی اصلاح کے لیے تو ہم پردہ غیبت میں بیٹھے ہیں، ہم اصلاح کر دیا کریں گے. اب ذرا کانفیڈنس دیکھیں، طہارت باطن دیکھیں، کہاں پر تہذیب نفس نے اس مفید کو پہنچا دیا کہ زمانے کا امام خواہش کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے. ہمیشہ غلام ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ عجیب غلام ہے کہ امام غلام سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے رہیے، غلطی ہوگی تو ہم اصلاح کر دیں گے. یہ شیخ مفید وہ عظیم ہستی ہیں کہ یہ اعزاز کسی اور کو امام زمانہ نے نہیں بخشا جو ان کو بخشا. وہ کون سا؟ جب یہ وفات پا گئے تو امام زمانہ نے اپنی انگشت مبارک سے ان کی قبر پر 3 شعر لکھے. کسی کی قبر پر زمانے کے امام نے کبھی کچھ نہیں لکھا، صرف مفید کی قبر پر یہ 3 شعر لکھے. ذرا شعر سن لیجئے، گھبرا تو نہیں گئے. لا صوت الناعی بفقدک انہ یوم علی آل الرسول عظیم. اے مفید، کاش تمہاری موت کی خبر ہمیں نہ ملتی، جب سے تم مرے ہو ہمارے گھر میں صفے ماتم ہے. دیکھیں کس درجے پہ غلام نے اپنے آپ کو پہنچایا. یہ ہے معرفت امام زمانہ. انسان اس درجے پہ پہنچے کہ غلام کی موت پہ امام روئے. لا صوت الناعی بفقدک انہ یوم علی آل الرسول عظیم. ہمیں تمہاری موت کی خبر دینے والا اطلاع نہ دیتا، کیونکہ وہ دن ہم آل رسول کے لیے بڑا کڑا دن تھا، جس دن تم جیسا غلام ہمیں داغ مفارقت دے کے دنیا سے چلا گئے. اگلا شعر، وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ الثَّرَى فَالْعَدْلُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ. اے مفید، تمہارا یہ خاکی بدن تو مٹی میں دب جائے گا، تمہارا زمانے کا امام تمہاری قبر پہ اپنی انگشت شہادت سے یہ لکھ رہا ہے کہ تمہارا مشن توحید و عدالت کا قیام قیامت تک مٹی تلے نہیں دبے گا. تم زندہ رہو گے اپنے مشن کے طفیل میں. کام ایسا کیجئے زندگی میں کہ مرنے کے بعد بھی انسان اس کام کی وجہ سے زندہ رہے. من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزر من عمل بها. جو شخص نیک روش چھوڑ کے جائے، جب تک وہ نیک روش چلتی رہے گی اس کی قبر میں ثواب جاتا رہے گا، اور اگر کوئی بری روش چھوڑ کے جائے تو جب تک برائی ہوتی رہے گی اس کی قبر میں عذاب جاتا رہے گا. ایسا کام سوچ لیں، ہزاروں کام ہے دنیا میں. تو امام علیہ السلام کا تیسرا شعر مبارک جو انگشت شہادت سے امام نے لکھا، یہ بڑا عجیب شعر ہے. والقائم المہدی یفرح کلما تولیت علیک من الدروس علوم. اے مفید، آپ کو کیا خبر کہ آپ کا زمانے کا امام کتنا خوش ہوتا تھا جب آپ علوم اہل بیت کی نشر و اشاعت کرتے تھے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ کس درجے پہ پہنچایا ہے. معرفت اسے کہتے ہیں. ہمارے ہاں جو مجتہدین ہیں ان کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد تمہیں خواب میں آ کر بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. شیخ مفید خواب میں آئے اپنے شاگردوں کو کہ کیا ہوا. کہنے لگے کہ چھٹکارا تو ہو گیا، چلے تو گئے، مگر ذرا سی مشکل درپیش آئی. اگر آج اس مشن کو میں نے سمجھا لیا تو انشاءاللہ آج کے بعد معرفت امام زمانہ کا بہت بڑا چیپٹر آپ کی آنکھوں کے سامنے عیاں ہو جائے گا. شیخ نے کہا کہ قبر میں جب گئے
تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ پوچھتا ہے بعد ان سوالوں کے، اللہ پوچھتا ہے کہ ہمارے لیے خالص عمل کون سا لائے؟ کہا ترویج دین، کہا خالص عمل اللہ پوچھ رہا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتابیں لکھی، اجتہاد، پڑھایا، خدمتیں کی، خدمت خلق کی، خمس اکٹھا کیا، خرچ کیا، پوری فہرست بتائی۔ کہا اللہ پھر پوچھ رہا ہے کہ صرف ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے اگر ترویج دین کی ہے، اجتہاد کیا ہے، پڑھایا ہے، ہم نے صلاحیت دی تھی تبھی تو پڑھایا ہے، کتابیں لکھی ہیں ہم نے توفیق دی تھی تو تب، یہ بتاؤ خالص ہمارے لیے کون سا کام کیا؟ کہا ترویج دین۔ فرشتوں نے کہا اللہ پوچھتا ہے شیخ مفید تمہاری نیت یہ تھی کہ روج الدین ہو یا روج المفید الدین؟ تمہاری یہ نیت تھی کہ دین کی ترویج ہو جائے ریگارڈلیس مفید کے نام کے، یا تمہاری انٹینٹ یہ تھی کہ مفید کا نام بھی رہے اور دین کی ترویج بھی رہے؟ ہمارے ہاں یہ خواہش ہے ہماری کہ دین کی ترویج ہو مگر ہمارا نام پہلے آئے، دین سیکنڈری ہو ہم پرائمری ہو۔ تو یہ ایک بہترین درس ہے جو ہم معرفت امام زمانہ میں آج حاصل کر سکتے ہیں کہ جو کام کریں خالصتاً قربتاً اللہ کریں۔ ایک مثال اور سن لیجئے اور یہیں پر آج کی تقریر اختتام پذیر ہو جائے گی، کل یہیں سے آگے انشاءاللہ بڑھیں گے۔ طہارت ظاہر اور طہارت باطن یہ پرائمری زینے ہیں معرفت امام زمانہ کے۔ ایک صاحب ہیں ان کا نام ہے علامہ ہلی۔ ہمارے ہاں فقہ میں 14 صدیوں میں ہمارے مذہب میں ہلی کے علاوہ کوئی علامہ نہیں گزرا، صرف ہلی ہی علامہ ہے فقہ میں۔ صرف فقہ جعفریہ میں علامہ جب بھی کہا جائے گا اس سے مراد ہلی ہوں گے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ علامہ اتنا بدنام ہو چکا ہے آلموسٹ کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے ہم اسے اتنا بڑا علامہ کہتے ہیں، بدقسمتی سے، اس لیے کہ ہمیں علم ہی نہیں، علامہ کے معنی کا ہی نہیں پتا، لفظ ہی نہیں جانتے علامہ کہ علامہ کا معنی کیا۔ علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں کئی بار شرف یاب ہوئے، اور ایک عجیب ان کا معرفت کا اسکیل اور پیمانہ میزان ایک عجیب ہے۔ ان کے ایک استاد تھے جو تکفیری مسلک سے تھے، اشارہ آپ سمجھ گئے ہیں، تکفیری مسلک سے یعنی دشمن اہل بیت۔ ان کے پاس یہ گرامر پڑھتے تھے، گرامر۔ انہوں نے، ان کے استاد نے ایک کتاب لکھی جس میں مولا علی کی امامت و ولایت کے خلاف 1000 دلیل قائم کی۔ دشمنان اہل بیت بڑا کام کرتے ہیں، اللہ توفیق دے محبان اہل بیت کو بھی کہ وہ بھی کچھ کام کریں، فضولیات میں وقت نہ گزارے۔ ساری زندگی گزر گئی ایک دوسرے کے خلاف بولنے میں، ایک دوسرے کے خلاف کامنٹس پاس کرنے میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی انویسٹمنٹ کرتے کہ اگر آج 500 لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں تو اگلے سال اس مجلس میں کم از کم 1000 لوگ ہوتے۔ ایک بندہ بھی اگر کنورٹ کرتے شیعیان علی تو پوری دنیا میں تشیع کا بول بالا ہو جاتا۔ جیسا کہ خود ہلی، علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا، کتاب دکھائی استاد نے کہ یہ کتاب ہے آپ کے امام کے خلاف، ہم نے 1000 دلیل لکھی ہے امامت کے خلاف، خون کھول گیا۔ کہنے لگے کہ ایک رات کے لیے یہ کتاب عاریتاً مل سکتی ہے، ہم پوری کتاب کا جواب لکھنا چاہتے ہیں۔ نہ ہلی ایک رات میں 1000 کا جواب لکھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکے، مگر انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ نیت تو صاف ہے نا، جذبہ تو ہے نا، خواہش تو ہے نا، خون تو کھولا ہے نا علی کی محبت میں، پتہ تو چلا ہے نا پریکٹیکلی ولایت علی کا۔ تھوڑا بہت تو انویسٹمنٹ آپ بھی کیجئے نا اس سلسلے میں بھی۔ تو کتاب لے کے آئے،
جو چند سوال جواب جو جوابات لکھ سکتے تھے لکھے ہوں گے، 50-60 لکھ لیے ہوں گے. کتنے لکھے ہوں گے؟ ایک رات کے اندر نیند آئی، سو گئے تہجد پڑھ کے، فجر کے قریب اٹھے، گھبرا سے گئے کہ کل تو کتاب واپس کرنی ہے، مولا کی وکالت کا حق تو ادا نہ ہوا. اب جو کتاب دیکھے تو کیا دیکھے؟ 1000 کے جواب بڑے خوبصورت قلم سے لکھے جا چکے ہیں. بڑے حیران ہوئے، ہم نے تو نہیں لکھے، یہ عنایت کس نے کی ہے؟ ورق الٹا تو آخری صفحے پہ لکھا تھا ھذا کتب بید المہدی حجت ابن الحسن. یہ امام زمانہ نے جواب لکھ دیے. تو آج پتہ چلا کہ آپ اگر 2-4 قدم آ جائیں معرفت امام کے ساتھ تو باقی قدم تو امام خود بڑھا لیتے ہیں. تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہی تو آپ کو کرنی ہے، نیت ہی تو امام نے چیک کرنی ہے کہ آپ کے دل میں کتنی محبت ہے. اور یہ وہ علامہ ہیں، بس ختم ہو گئی تقریر، کہ جنہوں نے پورے ایران کو کنورٹ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ ہلی کے دور تک پورا ایران ایک اور مسلک سے تھا. اس مسلک کی 6 کی 6 کتابیں ایران سے لکھی گئی ہیں. یہی دلیل ہے اس بات کی. آپ کی 4 کتابیں عراق میں لکھی گئی ہیں، اور اس مسلک کی ساری کتابیں ایران میں لکھی گئی ہیں. ایران سارا اس مذہب کا مرکز تھا، تشیع کا وہاں نام نشان نہ تھا ہلی کے دور تک. یہ علامہ ہلی کا کمال ہے. وہ تشریف لائے، 4-5 گھر ہوں گے شیعان علی کے اصفہان میں، وہاں تبلیغ کرنے کے لیے. اس دور میں ذرا تبلیغ کا معیار اور تھا. آج کل تو باقاعدہ $1000 چاہیے مبلغ کو 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے. $1000 ہمارے ہاں پہلے جمع کرائیے، پھر ہم آپ کے ہاں تقریر کریں گے. یہ آج کل کا معیار ہے. اس زمانے کا معیار یہ نہیں تھا. اس زمانے کا معیار قربتاً اللہ تھا. وہ آئے اور انہوں نے تبلیغ کی غرض سے تشریف لائے اصفہان میں، جو کیپٹل تھا اس وقت صفویوں کا، اس وقت کے بادشاہوں کا. شاہ خرسندہ اس کا نام تھا. جب وہاں تشریف لائے تو وہاں ایک مسئلہ درپیش ہو چکا تھا بادشاہ کو. بادشاہ نے اپنی زوجہ کو ڈیورس دے دی تھی، اور اس مسلک میں آج بھی یہی مسئلہ ہے، مشکل آج بھی یہی ہے کہ جب تک 3 ڈیورس کے بعد بادشاہ اپنی ناک نہ کٹوائے اور غیرت کا جنازہ نہ نکلوائے تو ریوائیول نہیں ہو سکتا، ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی. بس اشارے میں یہی عرض کروں گا. اب بادشاہ کیسے اپنی ناک کٹوائے، غیرت کا جنازہ کیسے نکلوائے؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھی جائے گی. 4 مسالک سے پوچھا، 4 فقوں کے علماء سے، سب کے سب نے کہا کہ غیرت کا جنازہ نکلنا ضروری ہے. وہاں ایک تفضیلی منسٹر تھا جو محب اہل بیت تھا. اس نے کہا کہ ایک شیعوں کا پاگل مولوی آیا ہوا ہے، کیوں نہ ایک اس پاگل مولوی سے بھی رائے پوچھ لی جائے، ہو سکتا ہے ان کی فقہ میں اس کا کوئی جواز ہو. تو کہا ٹھیک ہے، اسے بلا لیجئے. وہ جب علامہ دربار میں آئے، دربار سجا ہوا، اپنے جوتے علامہ نے اپنی بغل میں دبا لیے. تو بادشاہ نے منسٹر سے کہا پہلی بات تو تمہاری سچی ثابت ہو گئی، ہے تو پاگل ہی کہ جوتے ساتھ لے کے اسٹیج پہ آ رہا ہے. ایک مرتبہ پہلا سوال ہی شاہ نے یہ کیا کہ علامہ صاحب باقی سب علماء، فقہوں کے علماء اور امام تو جوتے وہاں اتار کے آتے ہیں، آپ جوتے لے کر اسٹیج پہ آ گئے. کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ میں ہوں غریب اور ہوں مسافر، میں نے نجف اور ہلہ واپس جانا ہے، پیسے میرے پاس اتنے زیادہ ہیں نہیں، دوسرا جوتا خرید کر نہیں سکتا، اس ڈر سے جوتا ساتھ لایا ہوں کہ اس دربار میں کہیں جوتا چوری نہ ہو جائے. تو ایک مرتبہ جلال میں آ کے شاہ نے کہا کس کی مجال ہے کہ ہمارے دربار میں سے جوتا چوری کرے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا دربار بڑا ہے یا 2 جہاں کے سردار کا دربار بڑا تھا؟ کہا دربار تو ان کا بڑا تھا. کہا جب مسجد نبوی سے جوتے چوری ہوتے تھے تو آپ کس باغ کی مولی ہے کہ آپ کے دربار سے نہیں ہوں گے؟ کہا کون صاحب کرتے تھے؟ وہ 4 علماء جو بیٹھے تھے نا. کہا وہ جو پہلے صاحب کے فالوور ہیں ان صاحب نے جوتے چوری کیے تھے. وہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ تو حضور کی وفات کے 80 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے جوتے کیسے چوری کر
لیے. کہا وہ دوسرے صاحب کے بزرگ رہے ہوں گے, تیسرے کے بزرگ رہے ہوں گے, سب کے سب نے کہا کہ 80 سے 150 سال کا فریم آف ٹائم ہے ہمارے اماموں کے بزرگوں کے پیدا ہونے میں اور حضور کے وصال میں. علامہ نے ہلکا سا جملہ کہا, پھر یہ بتائیے بادشاہ آپ کو وہ بہتر بتائیں گے کہ حضور نے کیا کہا تھا ڈیورس کے بارے میں, کہ جن کے امام 80 سے 150 سال بعد پیدا ہوئے, یا وہ بہتر بتائے گا جس کا امام وہی موجود تھا جہاں منبر پہ رسول ڈیورس کے مسائل بتائے. اس انویسٹمنٹ کے بعد پورا ایران تشیع کی کشتی پر سوار ہوا اور آج ایران کیپٹل ہے حب علی علیہ السلام اور عزاداری حسین اور عشق امام زمانہ علیہ السلام. کل یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. آج کی حد تک میں امام زمانہ ہی کے جملے سے سہارا لے کر مصائب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ہمارے امام کی ایک زیارت ہے, بلکہ ایک زیارت نہیں کئی زیارتیں. یہیں میں نے ادارہ جعفریہ میں ایک سال پڑھا تھا کہ امام کی زیارات ناحیہ ہیں, زیارات ناحیہ. پھر میں آج 12 سال کے بعد یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. امام کی ایک زیارت ناحیہ نہیں ہے جو آپ کے پاس اویلیبل, زیارات ناحیہ. ابھی میں نے ایک زیارت ناحیہ خطی نسخوں سے نکالی ہے, ای میل میں میرے پاس موجود ہے, جس میں سارے شہداء کربلا کے نام لے کر, ان کی صفتیں بیان کر کے, ان کی وفا کا ذکر کر کے, ان کے خاندانوں کا تذکرہ کر کے, ان کی نیکیوں کا تذکرہ کر کے زمانے کے امام نے ان پہ سلام بھیجا. یہ خود زیارات ناحیہ خود مصائب ہے. ایک ایک کا نام لیتے ہیں. سلام ہو میرا اس مسلم ابن اوسجہ پر جس نے بڑھاپے کے باوجود میرے غریب دادا کی مدد کی. سلام ہو میرا حبیب ابن مظاہر پر جس نے دنیا کو چھوڑ کر دین کی کشتی پر قدم رکھا. سلام ہو میرا حر پر جس نے میرے جد کی جسارت کے باوجود وفا کی حد کر دی. امام کی وہ زیارت, بلکہ میں ای میل پیش کرنے کو تیار ہوں, ذرا وہ پڑھیے, آپ کو ذرا انفارمیشن اور ریفارمیشن میں اضافہ ہوتا جائے. بس طویل زحمت آج نہیں دوں گا. ایک جملہ زیارت ناحیہ کا بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں السلام علی جد الغریب, میرے اس غریب دادا پہ سلام. سبحان اللہ. میں نے مصائب تو پڑھا ہی نہیں. کیا محبت ہے آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے جوانوں. اس طرح رو رہے ہو جس طرح کوئی تازہ میت ہو گئی. سچ کہا تھا حضور نے, ان للحسین حرارتن فی القلوب. اللہ اکبر. آپ کی توجہ کو دیکھ کر میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری کی کتاب الخصائص الحسینیہ کا ایک سنٹنس ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پر. وہ لکھتے ہیں کہ لما ولد الحسین, جب حسین پیدا ہوئے, جا رسول اللہ, رسول آئے, فقبل الحسین من الرأس الى الرجلین. حسین ابن علی کو رسول نے سر سے لے کر پاؤں تک چوما. ادارہ جعفریہ میں قدر کرنا. اللہ اکبر. پہلی مرتبہ جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, سر سے لے کے پاؤں تک. بی بی فاطمہ کہتی ہے بابا جب حسن آئے تھے آپ نے منہ چوما تھا, اس کے پاؤں بھی چومتے ہیں, اس کا سینہ بھی چومتے ہیں,
اس کی پشت بھی چومتے ہیں، اس کی رانے بھی چومتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عزادارو، جملہ سن لیا اور سمجھ لیا تو ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں، زندگی میں جب بھی یہ جملہ یاد آئے گا نا، بے ساختہ آنسو نکل جائیں گے. معلوم ہے جواب کیا دیا رسول نے؟ رسول کہتے ہیں بیٹی اقبلو مواضع الجراحات. اے فاطمہ، تم نے پوچھا نا کہ میں سارا بدن کیوں چوم رہا ہوں، تو بیٹی میں وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں میرے لال کو زخم لگے. اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ. میرے عزیزوں، ایک ہمارے مجتہد تھے نجف کے، وہ عشرہ پڑھ رہے تھے. عشرہ، انہوں نے عشرے میں پڑھا کہ حسین ابن علی کو 1900 زخم لگے تھے. 1900 زخم. آپ نے بھی انیس کے مرثیے میں سنا پڑھا، 1900 زخم تھے. غریب زہرا کو عالم رویا میں بی بی پاک کو دیکھا. بی بی فاطمہ آئی، کہتی ہے سید من عدّا ہؤلاء الجراحات. سید تو نے پڑھا میرے غریب کو 1900 زخم تھے، کس نے گنے تھے؟ اللہ اکبر، سمجھنے جملہ، کس نے گنے تھے؟ مجتہد بڑے پریشان ہوئے. ان کو ایک اور روایت ملی، ایک اور روایت ہے کہ 5000 زخم تھے. اگلے روز مجلس میں انہوں نے معذرت کی، بی بی پاک آپ سے معذرت کرتا ہوں، مجھ سے جسارت ہو گئی، اپنی مجلس کے جملے کی اصلاح کرتا ہوں، بی بی معاف کر دینا. آپ کے غریب کو 5000 زخم لگے. بڑے مطمئن ہو گئے مجتہد کہ میں نے حق ادا کر دیا. پھر عالم رویا میں بی بی پاک کو دیکھا. خدا کی قسم یہ جملہ سن لے، آپ کو اندازہ ہوگا غریب زہرا کے زخموں کا. بی بی کہتی ہے میرے بیٹے کے ذاکر، تو نے پڑھا 5000 زخم تھے، میں پھر پوچھوں گی کس نے گنے تھے؟ کہا بی بی پھر کیسے پڑھوں؟ بی بی کیسے پڑھوں؟ کہ میرے بیٹے کے ذاکر، آج کے بعد یہ پڑھنا، حسین کے زخموں کو یا اللہ جانتا ہے یا حسین جانتا ہے. یا زہرا، یا زہرا. زیارت سنیے، زیارت ناہیہ، مولا سلامت رکھے آپ. زیارت ناہیہ کے جملے، السلام علی جدی الغریب، میرا اس غریب دادا پہ سلام، الذی سقط عن فرسہ مکبوبا علی وجہ، جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ آئے. اللہ اکبر. امیر مختار نے جب قاتل بلائے تھے نا، تو ایک قاتل آیا، اسے پوچھا، مختار نے قاتل سے پوچھا کہ تم نے کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا میرے ترکش میں 3 تیر تھے اور تینوں نشانے پہ لگے. تفصیل بتاؤ گے؟ میرا پہلا تیر علی اصغر کے گلے میں لگا، میرا دوسرا تیر عباس کے مشکیزے میں لگا، میرا تیسرا تیر تیرے مولا حسین کو اس وقت لگا جب کبھی دائیں گر جاتے، کبھی بائیں گر جاتے، میں نے سینے میں تیر مارا. یا زہرا،
جملہ اور سن لیں. ایک اور شخص آیا, ایک اور قاتل آیا. امیر مختار نے پوچھا تو بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا مختار میرا ظلم وہ تھا جس نے کربلا ہلا دی. کربلا کو زلزلہ آ گیا جب میں نے ظلم کیا. کیا ظلم ہے؟ مختار تو سن نہیں سکے گا, تو بے ہوش ہو جائے گا میرے ظلم پر, پھر بھی بتا کیا ظلم کیا. اس نے کہا تیرا مولا جب زین اسب پہ سنبھل نہیں پا رہا تھا, کبھی دائیں چلا جاتا کبھی بائیں چلا جاتا, میں نے وہاں تک کمان میں تیر ڈالا, تیرے مولا نے جب مجھے دیکھا تیرے مولا نے الٹا ہاتھ اپنی پیشانی پہ کیا, میں نے ایسا تیر مارا تیرے مولا کا ہاتھ ایسے رہ گیا. بس میرے عزیزوں, غریب زہرا گر گئے, غریب زہرا گر گئے. جہاں گرے تھے وہ مقتل نہ تھا, مقتل دور تھا, زیادہ فاصلہ نہ تھا, تھوڑا سا فاصلہ تھا, مگر حسین بن علی کو بڑی دیر لگ گئی. کبھی کبھی میں ڈاکومنٹیشن بنانے کے لیے ضرور میں مقتل کے صحیح جملے پڑھتا ہوں. مسقط اور ہے, مقتل اور ہے. مسقط جہاں گرے تھے, مقتل جہاں ذبح ہوئے, اس میں زیادہ فاصلہ نہ تھا, مگر مورخ نے لکھا حسین کو مسقط سے مقتل پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. تھوڑا سا فاصلہ, اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ یوں سمجھ لیجیے جو آپ کا ہال ہے بس ہال جتنا فاصلہ ہوگا مسقط سے مقتل, مگر بڑی دیر لگ گئی. مورخ نے لکھا جب اٹھتے تھے مقتل جانے کے لیے تو کوئی تیر مارتا گر جاتے, کوئی تلوار مارتا گر جاتے, کوئی گرز مارتا گر جاتے, کوئی پتھر مارتا گر جاتے, کوئی نیزہ مارتا گر جاتے. یا زہرا گرتے سنبھلتے. بس تقریر تمام ہو گئی, بہت رو چکے آپ. پہنچے مقتل میں, پہنچے مقتل میں پہنچے, غریب زہرا مقتل میں پہنچے. جب مقتل میں پہنچے تو علی قرنی گل پائگانی نے اپنی مقتل کی کتاب میں عجب جملہ لکھا کہ 14ویں قدم پر مرتجز کو خبر ہوئی کہ میرا سوار گر گیا. 14ویں قدم جلدی سے ذوالجناح واپس آیا. ذوالجناح نے میرے مولا کا ایسے طواف کیا جیسے بیت اللہ کا حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے, اور اپنے منہ کو مولا کے قدموں پہ رکھ دیا. زبان حال میں مرتجز نے کہا مولا میری پشت پر ایک جگہ تیروں سے خالی ہے, آپ وہاں بیٹھ جائیں, میں آپ کو نجف لے جاؤں, میں آپ کو مدینے لے جاؤں. جو غریب زہرا نے جواب دیا ہے نا, مولا فرماتے ہیں مرتجز اتنا بتا, اگر میں مدینہ چلا جاؤں یا نجف چلا جاؤں کیا میرا اکبر آ جائے گا؟ یا زہرا, اللہ اکبر. حسین ابن علی کہتے ہیں مرتجز آج تمہیں مجھ پہ بڑا رحم آ رہا, سنیے گا ذرا, بس ختم کر رہا ہوں میں. اے ذوالجناح بڑا رحم کھا رہے ہو. ذوالجناح نے زبان حال میں کہا مولا آپ کو مدینہ میں عید کا دن یاد ہے, عید کا دن تھا, آپ کے نانا نے آپ کے بابا نے دونوں نے مل کر میری زین پر آپ کو بٹھایا تھا اور گھر لے گئے تھے.
دائیں طرف آپ کی بہن زینب کھڑی تھی، بائیں طرف آپ کی بہن کلثوم کھڑی تھی. آپ کی ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے، اور آپ کی ماں کہتی تھی مرتجز میری لاج رکھنا، میں نے چکیا پیس کے پال. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ. بس میرے عزیزو، مجلس ہو گئی ہے. ایک راوی ہے، کرسچن راوی ہے، حمید ابن مسلم، وہ کہتا ہے 3 جملے کربلا میں ایسے تھے کہ جن سے کربلا ہل گئی. ایک جملہ یہ تھا جب بھائی ذبح ہونے لگا تو بہن تلہ زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی، کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی. میں قریب گیا، میں نے کہا علی کی بیٹی، اٹھتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے. کہتی تھی اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا. ایک اور جملہ زینب کہہ رہی تھی، بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، میں برقع اوڑھ کے چلی جاتی. ضربیں لگی، حسین ابن علی کا بدن سر سے جدا ہو گیا. ضربیں لگ گئی، حسین کا بدن سر سے جدا ہوا، نوک نیزہ پہ سر سوار ہوا. لاش پامال ہوئی، ایسے پامال ہوئی، سوچ رہا ہوں یہ جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. ہو سکتا ہے برداشت نہ ہو، مگر سن لیجئے. جب زینب آئی تھی نا اور بھائی کی قبر دیکھی تو زین العابدین سے پوچھا، کان اخی طویل القامت، سجاد میرا بھائی بڑا دراز قامت تھا، تو نے قبر چھوٹی کیوں بنائی؟ زین العابدین نے کہا پھوپھی اماں آپ کے بھائی کی لاش پامال ہو گئی تھی، جتنی لاش ملی تھی اتنی قبر بنائی. جب زین العابدین آئے اپنے بابا کو دفن کرنے، سب کو دفن کر لیا، مگر جب اپنے بابا کا جنازہ دفن کرنے لگے، بنی اسد سے کہا ایک چٹائی لے آؤ. ایک چٹائی منگوائی، اپنے بابا کی ہڈیوں کو، پسلیوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو سید سجاد نے اس چٹائی میں رکھا اور دفن کیا، اور قبر پہ لکھا ھذا قبر الغریب. آج ہم اسی لیے ایمان کا تابوت نکالتے ہیں. اے سید سجاد ہم کربلا میں نہ تھے، ورنہ آپ کو یہ زحمت نہ ہوتی. ماتم حسین. چلائی روح فاطمہ میرے دل کے چین، چلائی روح فاطمہ میرے دل کے چین، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین. چلائی روح فاطمہ میرے دل کے چین، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین، میرے حسین. ارے ماں نے پالا ہے بڑے جھوگ گوا کر تجھ کو، چکیاں پیسی ہے گودی میں بٹھا کر تجھ کو، جاگتی رہتی تھی پہلو میں سلا
بلا کر تجھ کو، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ ارے آ تیرے زخموں کو ماں صاف کرے آنچل سے، میرا ہر اشک تیرے دل کے لیے مرہم ہے، تجھ کو سینے سے لگا لوں تو سکون مل جائے، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ ارے تو ہے پیاسا میں تیری پیاس بجھا دوں، آجا تیرے زخموں میں بھری خاک نکالوں، آجا تجھ کو ظالموں کی نگاہوں سے چھپا لوں، آجا آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ چلائی روح فاطمہ آ میرے دل کے چین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ ارے تو تڑپتا ہے تو یہ دل بھی میرا روتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے جب کوئی ستم ہوتا ہے، ایک ایک زخم تیرے دل کا یہی کہتا ہے، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ چلائی روح فاطمہ آ میرے دل کے چین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ ارے آ بدن سے میں تیرے تیر نکالوں بیٹا، تجھ کو اس عالم غربت میں سنبھالوں بیٹا، آخری وقت ہے سینے سے لگا لوں بیٹا، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ چلائی روح فاطمہ آ میرے دل کے چین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ سب مل کر جواب دیں، حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ آ بدن سے میں تیرے تیر نکالوں بیٹا، تجھ کو اس عالم غربت میں سنبھالوں بیٹا، آخری وقت ہے سینے سے لگا لوں بیٹا، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین۔ ارے اس سے پہلے
کہ یہ دل کے وہ بلا ہو جائے، اس سے پہلے کہ کوئی حشر بپا ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ سر تن سے جدا ہو جائے، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، چلائی روح فاطمہ آ میرے دل کے چین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، آ میرے حسین، اور مضطرب دل ہے میرا اور قلم بھی مظہر، جب صبح اب میرے مولا پہ چلا تھا خنجر، فاطمہ زہرا صدا دے رہی رو رو کر، آ میرے حسین، 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 ارے لاشیں پیشہ کے کہتی ہے یہ زینب حزین ایسے بدل گئے کہ میں پہچانتی نہیں، ارے بنتے رسول پاک کے تم نور عین ہو، ارے کیا تم ہی میرے بھائی ہو، کیا تم حسین ہو، لاشیں کو لے کر گود میں زینب تڑپ گئی، انطاخی انطاخی، لاشیں کو لے کر گود میں زینب تڑپ گئی، انطاخی 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 انطاخی، اور لاشے کو تیرے لوٹ لیا وا مصیبتا، تیرا ماما تیری ابا کون لے گیا، انگشت ری تھی ہاتھ میں وہ بھی نہیں رہی، انطاخی 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 انطاخی، اور ماں جائے کیسے ٹوٹی ہے تیری یہ پسلیاں، کس طرح تجھ پہ ظلم کا خنجر ہوا رواں، جاری گلے سے خون ہے شہرا کٹی ہوئی، انطاخی 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 انطاخی، ارے انبار پتھروں
ڈھیر ہے، پیوست برچھیاں بھی ہے تیروں کا ڈھیر ہے، کیسے تجھے شہید کیا ہے بے کسی، انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر، اور تجھ سے نہ جانے کون سا بدلہ لیا گیا، سر ہے الگ بدن ہے الگ ہاتھ ہے جدا، تقسیم رن میں ہو گئی محنت بطول کی، انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر، اور قاسم کی طرح لاشا بھی پامال ہو گیا، نازک مزاج بھائی کا کیا حال ہو گیا، مرہم کے بدلے ریت ہے ہر زخم میں بھری، انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر، ارے تیروں کو برچھیوں کو بدن سے نکال دے، اتنا کہ کوئی ردا لا کے ڈال دے، بے وارثوں کی مثل ہے میت رکھی ہوئی، انت خیر، سب مل کے جواب دیں، انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر، ارے اس پر یہ ظلم جو تھا دل فاطمہ کا چین، عباس جس کا بھائی تھا تو ہے وہی حسین، کیسے یقین آئے بھلا ما جائے کو تیری، انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر، ارے بھائی بہن کی گائے تکلم یہ بے کسی، میں ہوں تیرا حسین سبیہ صدا یہ تھی، کہتے ہوئے یہ لاش سے زینب لپٹ گئی، انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر انت خیر، سین 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 سین، آخر میں تعمیل حکم اور بیوی کی شہادت کے دن میں اسی حوالے سے کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ خواب سے چونک کر اٹھی بچی، ہاتھ کانوں پہ رکھ کے یہ بولی، ارے لاؤ جلدی کوئی ردا دے دو، ہو گئی پوری آرزو میری، اور میں نے دیکھا ہے اس اندھیرے میں اپنے مظلوم
سجاد ذرا دیکھو میرا بابا ہے ملنے آیا ارے ہو سکے تو گلے سے کھولو رسن خون میں ڈوبا ہوا ہے پیرا ہے آ کے بابا جو گود میں لیں گے ہوگا کیا بے ردا آگے پایا بھیا سجاد ذرا دیکھو میرا بابا ہے ملنے آیا ارے جاؤ جا کے پھوپھی کو دو یہ خبر رات غم کی گئی ہوئی ہے سحر اب نہ ٹپکے گا خون آنکھوں سے خوب سوں گی پاکے وہ بھیا سجاد ذرا دیکھو میرا بابا ہے ملنے آیا ارے گرد راہے سفر کی دھو لیجے یا جو پانی نہیں تو رو لیجے وہ نہ دیکھیں یہ مزمحل چہرہ دکھ بہت پائے گا میرا بابا بھیا سجاد ذرا دیکھو میرا بابا ہے ملنے آیا ہائے لیکن سبیہ بوریحان ارے بچی اس بات سے رہی انجان خواب تو خواب ہے سکینہ جان سر پدر کا لہو بھرایا سائن 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 سائن